بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا لله تعالى أولا وثانيا، ولعنان الثناء إليه ثانيا، وعلى أفضل رسله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله مصليا، وفي حلبة الصلوات مجليا ومصليا، وبعد. حامدا للہ تعالی، حمدہ یا حمد و حمدن سے سب پڑھ چکے ہیں. حمد کا معنی والوصف بالجمیل علی الجمیل الاختیاری حقیقتاً اور حکماً، اختیار سے جو چیز صادر ہوتی ہے اس کا ذکر خیر کرنا، یہی کیا ہے؟ حمد ہے. انسان چوری کرتا ہے اپنے اختیار سے، اس کا کوئی ذکر خیر نہیں کرتا کہ یہ بہت بڑا چور ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، بہت بڑا قاتل ہے. انسان اپنے اختیار سے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس اچھے کام کا جو ذکر ہے یہی کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ انسان ہی نہیں، اللہ بھی تو اپنی صفات پر اپنی حمد کرتا ہے. تو اللہ کی صفتیں بھی اختیاری ہیں مگر وہ حقیقتاً نہیں ہیں بلکہ وہ حکماً ہیں. اس لیے کہ جو چیز حقیقتاً اختیاری ہوتی ہے وہ قصد اور ارادہ کے بعد صادر ہوتی ہے. پڑھا ہوگا امیر وغیرہ میں لأن الافعال الاختیاریۃ لا تصدر الا بعد الشعور وقصد الاصدار. کیا مطلب؟ کہ جو بھی اختیاری فعل ہے اس وقت تک وہ صادر نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا علم نہ ہو اور علم کے بعد اس کے کرنے کا ارادہ نہ کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو چائے بنانی ہے، بریانی بنانی ہے، موبائل بنانا ہے، چشمہ، دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہے یہ آپ کے اختیار میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے آپ اس کو جانیں گے، جاننے کے بعد کرنے کا ارادہ کریں گے تب نہ وجود میں آئے گا. محض جاننے سے بھی کچھ ہوتا ہے. آپریشن کرنا ہے، چاہے کانت کا ہو چاہے کہیں کا ہو، پہلے آدمی اس کو جانے گا، جاننے کے بعد پھر اس کو جب کرے گا تب نہ آپریشن ہوگا. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو چیز بعد میں ہوتی ہے وہ حادث نہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جو چیز بعد میں ہوتی ہے، مسبوق بالبعد ہو، وہ کیا کہلائے گی؟ اسے حادث کہلائے گی. تو اللہ رب العزت کی جو صفتیں ہیں وہ حقیقتاً اختیاری نہیں ہیں بلکہ وہ کیا ہیں؟ حکماً اختیاری. بات سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات اپنی صفتوں کے اندر کیا ہے؟ کافی ہے. آپ پڑھ چکے ہیں ان ذاتہ تعالی کافیۃ فیما لہ من الصفات، کہ اللہ کی صفتیں خود اسی سے ہیں، کسی اور سے نہیں. گویا ان کا فاعل، ان صفات الہیہ کا فاعل خود اللہ عز و جل ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. تو اس اعتبار سے وہ بھی کیا ہیں؟ اختیاری. تو یہ حمد ہے جو میں نے بتایا. حامدن للہ تعالی اولا و ثانیہ، یہ حامدن کو آپ مفعول مطلق بنا دیں. سمجھ رہے ہیں؟ حمد تو فعل محذوف کا تو ضمیر کو ذوالحال بنا دیں، اس کو حال بنا دیں. اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے اولا و ثانیہ. کیا مطلب؟ کتاب کی ابتدا میں بھی، فی بدایت الکتاب وفی ختام الکتاب وفی نہایت الکتاب، یعنی از اول تا آخر. کیا مطلب؟ یعنی ہم وقت یہ اللہ تعالیٰ کے ہی لیے تعریف ہے. سمجھ گئے؟ ایسے بہت ہیں، پڑھے ہوں گے کہ اللہ علم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال.
ایسا مذہب پر اللہ اس میں جلالت علم ہے، ایسی ذات کا یہ واجب الوجود ہو، کمال کی ساری صفتوں کی وہ جامع ہو۔ اللہ رب العزت کمال کی صفتوں سے متصف ہے، صفات نقص سے وہ متصف نہیں۔ عظمت کی اللہ کی ہر صفت کیا ہے؟ وہ کمال کی صفت ہے، خوبی کی صفت ہے، اس کی کوئی صفت عیب اور نقص والی نہیں، یعنی عیب اور نقص کی صفتوں سے وہ متصف نہیں۔ تو اولم و ثانیہ کا مطلب میں نے بتا دیا، سمجھ رہے ہیں؟ وَلِعِنَانِ الثَّنَاءِ إِلَيْهِ ثَانِيَةً، عنان کی جمع اعنہ ہے، عنان کا معنی لگام کے، عنان کا معنی لگام کے، ثنا کا معنی واضح ہے، تعریف و توصیف کرنا، الیہ ثانیہ، یہاں ثانین 2 مرتبہ آیا ہے۔ ثانین کئی مرتبہ آیا ہے؟ پہلا جو ثانین ہے بعض میں آگی، وہ ثانی یعنی اول کے بعد جو ہوتا ہے اور ثالث سے پہلے جو ہوتا ہے اس کے معنی میں، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اور دوسرا جو ثانی ہے ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، ایک ثنا معنی میں آتا ہے کررا کے ثنا، ایک ثنا معنی میں آتا ہے صرفا کے، اس کے معنی میں ثانی عطفہ، کیا مطلب؟ اپنے پہلو کو پھیرتے ہوئے، یعنی پہلو تہی کرتے ہوئے، اعراض کرتے ہوئے، یہ ثانیہ عطفہ کا معنی۔ قرآن شریف مدارک پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ ابھی نہیں پڑھا ہے؟ ابھی یہ نہیں پڑھے ہو؟ بہرحال نہیں پڑھے ہو، پڑھو گے، ہو سکتا ہے کہیں پڑھے ہو، مدارک میں نہ پڑھے ہو، مگر ثانی کا معنی کیا ہے؟ صارف، کیا معنی؟ تو آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کا معنی وہ مت کرنا دوسرے والے ثانی کا، وَلِعِنَانِ الْعِنَایَةِ ثَانِيًا إِلَيْهِ، یہ کہنا تھا، مگر الہی ثانین یعنی ثنا کی لگام کو اللہ ہی کی طرف پھیرتے ہوئے، وہ حالیہ ہے۔ اس حال میں یہ حال مترادف کر لو یا متداخل کر لو، بعض ذہن میں آگے ایک ذوالحال کے 2 حال نہ ہو گئے۔ تو اب کہتے ہیں اس حال میں کہ ثنا کی جو لگام ہے، ثنا کی جو لگام ہے، ثنا کی جو باغ ہے، ثنا کی جو نکیل ہے، اللہ ہی کی طرف پھیرتے ہوئے، اللہ ہی کی طرف مبذول کرتے ہوئے۔ تو ثنا کی لگام کو اللہ کی طرف مبذول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی کی طرف، یعنی ثنا جیسے حمد صرف اللہ ہی کی ہے، ایسے ثنا بھی صرف کس کی ہے؟ وہ اللہ ہی کی۔ تو اللہ ہی کی طرف ثنا کی باغ کو مبذول کرتے ہوئے، پھیرتے ہوئے، تو پھیرنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ چلیے کتاب پڑھائیں کہ ابھی یہ سب دیکھیں، ہم جو اتنا سمجھ رہے ہیں اتنا بتا رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ وہ لوگ آپ لوگ دیکھیے گا انہوں نے کیا لکھا ہے، ہم جو پڑھا رہے ہیں اس کو دیکھو، غلط ہوگا تو بتانا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ وعلی افضل رسوله محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ مصلیہ، تقدیم الظرف لافادۃ التخصیص، وہاں میں نے بتایا تھا کہنا یہ چاہیے تھا وثانیا لعنان العنایۃ الیہ تعالی۔ ایسی بات ہے کہ ثانیاً کا مطلب کیا ہے؟ صرفت عنان العنایۃ الی اللہ تعالی، اب اس کو اسم بنا دیا ہے پھیرتے ہوئے، یعنی میں نے ثنا کی باغ اللہ ہی کی طرف پھیر دی۔ کیا مطلب؟ یعنی ثنا کی باغ پھیرنے کا مطلب یہ ہو گیا ثنا کی لکیر کیا نکیل، یعنی ثنا کی توجہ جو ہے اب صرف اور صرف ثنا ہماری اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے، یعنی ہم صرف اور صرف مائل با ثنا الہی ہی ہیں، کسی اور کے ثنا کے نہیں۔ میں گدا ہوں اپنے
کریم کا میرا دین پا رہے جانے۔ تو صرف اللہ ہی کی تعریف ہم ثنا کر رہے ہیں، کسی اور کی ثنا نہیں کر رہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو الہی کہا نا، ثانیاً الہی کہنا چاہیے تھا۔ الہی کس سے ظرف لغو ہوگا؟ ثانیاً سے۔ تو اصل میں ہے وثانیاً لعنان الثنائی الہی الی اللہ تعالی۔ بات سمجھا گی؟ آگے دیکھیں گے، یہ سب ہے الحمد حامدا للہ تعالی اولا و ثانیہ ولعنان الثنائی الیہ ثانیہ۔ دو مرتبہ ثانیہ نہ آیا، پہلا ثانی دوسرے معنی میں ہے اور دوسرا ثانی صارف کے معنی میں۔ تو صارف بتا دیا کہ دوسرا جو ہے ثانی جو ہے وہ پہلے والے ثانی کے معنی سے کیا ہے؟ یہ صارف ہے، مصروف ہے، اس کا معنی بھی صارف ہے اور خود بھی صارف ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ وَعَلَىٰ أَفْضَلِ رُسُلِهِ، اور اللہ عز و جل کے افضل ترین رسول، بزرگ ترین رسول، اللہ کے رسولوں میں سب سے جو افضل بزرگ ترین رسول یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کی آل کے اوپر مصلیاً درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے، ہدیہ درود و سلام نثار کرتے ہوئے، نچھاور کرتے ہوئے پیش کرتے ہوئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ بھی ہو گیا وہ مصلیاً علی افضل رسولہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و آلہ۔ یہ مصلیاً یہ ہو گیا نا۔ اور چلیے وفی حلبۃ الصلوات مجلیاً و مصلیہ، یہ سب کمال ہے عربی زبان کا، ہے کتاب اصول فقہ کی، مگر اتنی محنت کر دیتے ہیں خطبے ہی کے اندر جو ہے، جتنی محنت خطبے میں کر دیتے ہیں کہ وہی خطبہ دیکھیے فتح رضویہ کا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے خطبہ لکھا ہے، دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، کیسے کیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک ایک پھول چن کر کے اس میں لا کر کے خطبے میں رکھا ہے کہ فقہ کی جو اہم کتابیں ان کا، اس کے جو اہم فقہاء ہیں ان کا، ائمہ مجتہدین سب اسی میں۔ اس شان کا خطبہ شاید میری نظر سے نہیں گزرا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو امام اعظم بنانے لگے ہیں، مگر میری نظر سے ایسا خطبہ پڑھ لیجئے گا، ایک مرتبہ خالی نظر کر لیجئے گا اور خطبہ تلاشیے گا، شاید اس نوع کا خطبہ کچھ جو ہے وہ کچھ اس کی جھلک شامی کے وہ در مختار جو شامی کا حاشیہ ہے اس میں پائے جائیں گے، عظم میں آگے، مگر وہ بھی پڑھ لیجئے گا نکال کے، یہ بھی پڑھیے گا، وہ سب میں کہہ رہا ہوں کہ سب شانیں الگ الگ ہیں۔ تو فی حلبۃ الصلوات، یہ حلبہ جو ہے ہا اور با کے فتحے کے ساتھ، لام کے سکون کے ساتھ، حلبہ اس میں بولتے ہیں خیل تجمع للسباق من کل اوب، حلبہ ایسے گھوڑوں کو بولتے ہیں جن گھوڑوں کو ہر طرف سے مسابقت کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اکٹھا کیا جائے۔ حلبہ کس کو بولتے ہیں؟ ایسے گھوڑے جو ہر طرف سے مسابقت کے لیے اکٹھا کیے جائیں۔ بس میں گی یہاں پر حلبہ کا جو لفظ ہے وہ گھوڑوں کے معنی میں نہیں ہے بلکہ میدان کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں؟ میدان جانتے ہیں نا، بہت سے لوگ میدان جاتے ہیں، قرآن نے بھی فرمایا جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی میدان سے آئے، کسے آئے؟ یہ اس کا وہی ترجمہ ہے، ترجمہ اعلیٰ حضرت کا دیکھیے گا، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، مگر واقعی تعبیر جو ہے او جاء احد منکم من الغائط فرمایا، یا تم میں سے کوئی شخص میدان سے آئے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں، یہ نہیں کہتے تھے کہ پاخانہ کرنے گئے، کیا بولتے تھے؟ باہر گئے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ کوئی بولتا تھا سیوان گئے ہیں، کیا بولتے ہیں؟
تو دیہات میں سیوان بولتے تھے. اب سیوان ایک جگہ کا نام ہے، غالباً صوبہ ہے یا ضلع ہے نا، مگر ہم لوگوں کے یہاں سیوان بولتے تھے. سمجھ رہے ہو نا سیوان؟ کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بھائی آدمی جہاں جاتا تھا بیٹھتا تھا اسی کو سیوان بولتے تھے. وہ بولتے تھے، اصطلاح تھی. آج پڑھا رہے ہیں تو یاد آتا، اس وقت یہ سب تصور نہیں تھا. مگر او جا احد منکم من الغائط، فرمایا تم میں سے کوئی شخص میدان سے آئے. میدان سے آنے مطلب وہی بول و براز سے فارغ ہو کر کے آئے، یہ نہ اس کا معنی ہے. وہ سب پہلے میدان ہی میں ہوتا تھا، آج کل کی طرح کچھ چھوڑو. بالعموم شاید بات اس کا تصور کچھ گھروں میں رہا ہو، بالعموم یہی طریقہ تھا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کہ وہ بولتے تھے میدان گئے، کوئی کہتا سیوان گئے ہیں، کوئی کہتا باہر گئے ہیں، لگتا ہے کہ سعودیہ گئے ہیں. تو بہرحال تو یہاں میں بتاتا ہوں حلبہ کا جو لفظ ہے اس کا اصلی معنی یہ ہے، مگر یہاں پر استعارہ کیا گیا کس کے لیے؟ میدان کے لیے. حال بول کر کے محل مراد لیا گیا. آخر گھوڑے کہاں رہتے ہیں؟ میدان ہی میں نہ رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ تو حال بول کر کہیں محل مراد لیتے ہیں نا. تو خیل بول کر کے محل خیل یہاں پر مراد ہے، من قبیل ذکر الحال و ارادت المحل مجازا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ حلبہ کا معنی ہی جو ہے وہ ضعیف ہے، اصل یہی ہے. یہ جو کہا ہے بعض لوگوں نے یہ اس کا مجازی معنی ہے، اس لیے انہوں نے حقیقت اصلیہ بتا دی. اب آپ جو چاہو کہو. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اصل یہی ہے، حلبہ کہتے اسی کو. اب حلبہ کا معنی سمجھ گئے نا. اب حلبت الصلوات، درود و سلام کے میدان میں، کس میں؟ درود و سلام کے میدان میں. مجلیم و مصلیہ، بات میں آگی. یہاں پر مجلی کا جو لفظ ہے، الفرس السابق من افراس السباق. مجلی بولتے ہیں جو مسابقت کرنے والے گھوڑے ہوتے ہیں، تو ان گھوڑوں میں سے جو آگے یعنی مسابقت کرنے والا گھوڑا کا لے جا. بہت سے گھوڑے میدان میں دوڑائے جاتے ہیں، تو جو سب سے آگے ہوتا ہے، بات سمجھ گئے نا؟ یعنی مسابقت کرنے والا جو گھوڑا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مجلی بولتے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی؟ الفرس السابق من افراس السباق، مسابقت کرنے والے گھوڑوں میں سے. مسابقت تو سبھی کرتے ہیں، بچوں کو دوڑایا جاتا ہے چلو میدان میں دوڑو، اور ایک کوئی نشان وہاں پر لگا دیتے ہیں، جو پہلے چھو لے گا وہی نہ مسابق کہلائے گا. تو مسابقت تو سب کرتے ہیں، مگر سابق کون کہلاتا ہے؟ کبوتر اڑاتے ہیں بہت سے ایسے ہیں، مگر سابق وہی کہلاتا ہے جو سب سے پہلے اس حد کے اوپر پہنچ جائے. تو مجلی کا معنی آپ سمجھ گئے؟ یہ اس کا اصل معنی ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. درود و سلام کے میدان میں درود و سلام کا ہدیہ نشاوت کرنے میں جو انسان سبقت کرنے والا ہے، پیش رفت کرنے والا ہے، پیش قدمی کرنے والا ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ قرآن میں فرمایا گا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. کیا مطلب؟ نیک کام کی طرف پیش رفت کرنے والا، سبقت کرنے والا، پیش قدمی کرنے والا، یہ معنی یہاں پر مراد ہے. تو درود و سلام کے میدان میں کس میں؟ پیش رفت کرنے والا، سبقت کرنے والا. بات سمجھ آ گئی؟ اور مسلین کا معنی ذرا آپ دیکھیے گا، کس کا؟ ہاں، مصلی بولتے ہیں الذی یتلوہ. مصلی کس کو بولتے ہیں؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. ایک تالی کا معنی آتا ہے جس سے تالا کھولتے ہیں اردو میں، تالی بولتے ہیں نا. تو اردو میں تالی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کنجی، مفتاح کے، قفل کے معنی میں ہوتا ہے. عربی میں تالی کا جب لفظ بولتے ہیں تو تلا تلو ایک تلاوتن ہے،
اس کا معنی قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری قرآن ہوتا ہے، اور ایک تالی کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ پیچھے پیچھے چلنے والا۔ قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تو تالی کا معنی کسی کی اتباع کرنے والا، کسی کے نقش قدم پر چلنے والا، خطوط راہ پر چلنے والا، نقوش راہ پر چلنے والا۔ بات سمجھا گی؟ یہ اس کا معنی ہے۔ تو فرماتے ہیں وفی حلبۃ الصلوات مجلیاں ومصلیہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ دونوں کا معنی سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہاں پر مجلی سے اشارہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے سرکار پر نہ درود بھیجیں گے، پھر اس کے بعد نہ آپ کی آل پر بھیجیں گے، تو مجلی سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی طرف اشارہ فرمایا، اور مصلی سے آپ کی آل کے اوپر صلاۃ کی طرف اشارہ کر دیا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو اب معنی کیا ہو گیا؟ اور درود و سلام کے میدان میں، یہ درود و سلام کے میدان میں کیا مطلب؟ یعنی جس وقت درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کی جائیں، اس میں ابھی، اور جس وقت درود و سلام کی نظریں پیش کی جائیں، ہدیے نثار کیے جائیں، تو اس وقت سب سے پہلے نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر ہم درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کریں گے، پھر آپ کے وسیلے سے آپ کی اتباع میں، آپ کے بعد میں ثانیاً آپ کی آل پاک پر ہم درود و سلام پیش کریں گے۔ نہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو اصل الاصیل ہیں ان کو نظر انداز کر کے اور یا ان کو بعد میں کر دیں اور آپ کی آل کے اوپر ہم سلام پہلے پیش کریں، ایسا نہ کریں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو مجلی کا معنی سمجھ گئے؟ السابق کے معنی میں، اس کے معنی میں، اور مصلی کا معنی التالی کے معنی میں، پیچھے پیچھے چلنے والے، پہلے سرکار پر پھر سرکار کی آل پر۔ سمجھ گئے؟ بہت بات ہے مولانا صاحب، سمجھ رہے ہو؟ کتاب پڑھا تو لگتا ہے کہ ایک سطر پڑھائے ہیں، یہ اتنی بات بتائی ہے ہم نے آپ کو، اب کیسے اس کا معنی یہ ہو گیا، کیسے اس کا معنی یہ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال اتنا دیکھیے۔ وَبَعْدُ فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُتَوَسِّلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَقْوَى الذَّرِيعَةِ عبید اللہ ابن مسعود ابن تاج الشریعہ سعد جدہ وانجح جدہ یقول، اور قوی ترین ذریعہ، سب سے وسائل تو بہت سے ہیں، دنیا تو عالم اسباب ہے، مگر تمام وسائل میں سب سے قوی ترین وسیلہ، اعلیٰ وسیلہ، جو سب سے عظیم ترین وسیلہ ہے، وہ نبی اعظم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہیں سے معلوم ہو گیا، بات سمجھ گئے نا، کیونکہ وہ سنی صحیح العقیدہ تو فرماتے ہیں قوی ترین، کس کے؟ قوی ترین وسیلے کے ذریعے توسل، اللہ کی طرف توسل کرنے والا بندہ، کیا مطلب؟ یعنی نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وصول کے، کس کے؟ وصول کے، رسائی کے جو اعلیٰ وسیلہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بنانے والا بندہ عبید اللہ ابن مسعود ابن تاج الشریعہ، عبید اللہ ابن مسعود ابن تاج الشریعہ سعدہ جدہ، یہ دعائیہ جملہ ہے۔ سعدہ سعادت سے بنا ہے، جد جیم کے فتحے کے ساتھ، اس کا دو معنی ہے۔ جد کا ایک معنی تو آتا ہے نصیبے کے، کس کے معنی میں آتا ہے؟ اقبال کے،
اور دوسرا معنی جد کا آتا ہے ابوالاب کے. کیا معنی ہوتا ہے؟ جد اعلیٰ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ ابوالاب کو بولتے ہیں. اس کا دو معنی ہے. یہاں پر نصیبے کا معنی ہے. کس کا معنی ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کی طرف رسائی کے اقوی وسیلہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنانے والا بندہ عبید اللہ سیدہ جد، اس کا نصیبہ، اس کا اقبال فیروز بخت ہو. کیا ہو؟ ہاں. وَأَنْجَحَ جِدَّهُ. اب یہاں پر انجہا یہ نجاح سے بنا ہے جو افاظہ کے معنی میں ہے، اور جد یہ جیم کے کسرے کے ساتھ کوشش کے معنی میں ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اس کی کوشش کو کیا فرمائے؟ کامیاب فرمائے. یقول و خبر ہے کس کی؟ ان العبد المتوسل الى اللہ تعالی باقوى الذریۃ عبید اللہ. ہاں تو یہ تو بیچ میں جملہ آ گیا، دعا کا مترجہ ہے. کہتا ہے، عرض کرتا ہے، لما وفقنی اللہ تعالی بتالیف تنقیح الاصول. توفیق کا معنی آپ نے پڑھا ہوگا، توجیہ الاسباب نحو المطلوب. انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کام کرنے کے جو اسباب اور وسائل ہوتے ہیں اس کو مہیا کر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ توفیق. سمجھ گئے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں توفیق کہتے ہیں توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، مگر یہ اس کا جو ہے خاص معنی ہو گیا. اصل توفیق کا معنی ہے کسی کام کے جو اسباب ہیں مہیا کر دینا. ذہن میں آ گئی؟ اور شرعی معنی یہی ہے، نیک کام کے لیے، اچھے کام کے لیے اسباب اور وسائل کو فراہم کر دینا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ توفیق کہلاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ ہے نا؟ تو جب مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو یہ ایک کام اچھا ہی نہ ہے اصول فقہ کی کوئی کتاب تالیف کرنا. تو گویا اس کتاب کی تالیف کی جو اسباب اور وسائل تھے رب العالمین نے مجھے فراہم فرما دیے کہ اس کا علم، اور ظاہر سی بات ہے خالی علم ہی کافی نہیں ہوتا. بہت سے لوگ اپنے سینوں کے اندر علم رکھتے ہیں مگر وہ صفحہ قرطاس کے اوپر وہ اس کو ظاہر نہیں کر پاتے ہیں، پیش نہیں کر پاتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے توفیق بخشی تنقیح الاصول کی تالیف کی. کس کی؟ یہ متن توضیح کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ یہ توضیح شرح ہے نا، ہاں ماتن نہ ہے. تو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تنقیح الاصول کی تالیف کی توفیق بخشی، اردت ان اشرح مشکلاتی. سمجھ آگے نا؟ تو میں نے ارادہ کیا کہ میں تنقیح الاصول کے جو مشکل مقامات ہیں ان کو میں کیا کر دوں؟ واضح کر دوں، انہیں کھول دوں. وَأَفْتَحُ مُغْلَقَاتِهِ، اور اس کے جو مغلق اور پیچیدہ مقامات ہیں ان کو میں کیا کر دوں؟ کھول. مُعْرِضًا عن شرح المواضع التي من لم يحلها بغیر اطلاب لا يحل له النظر في ذلك الكتاب. ان مقامات کی شرح سے اعراض کرتے ہوئے التي من لم يحلها بغیر اتناب، جن مقامات کو اتناب کے بغیر کوئی حل نہ کر سکا. یعنی حل میں لگے تو بہت انہیں بولنا پڑا، بہت کچھ لکھنا پڑا. ہضمگی تو ان مقامات کی شرح سے اعراض کرتے ہوئے، اجتناب و احتراز کرتے ہوئے جن مقامات کو کوئی اتناب کے بغیر حل نہ سکا، لا يحل له النظر في ذلك الكتاب، ان مقامات کی شرح سے اعراض کرتے ہوئے جن مقامات کو اتناب کے بغیر جو حل نہ کر سکے، جن مقامات کو اتناب کے بغیر جو حل نہ کر سکے،
اس کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا جو ہے یہ حلال نہیں. بات سنا گی. پھر یہیں پر بات ختم کر دیتے ہیں. اب کل سے والا منی سے ٹھیک ہے.